جو 4000 لوگ ہم نے جب سروے کیا تھا تو وہ غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے. ان 4000 لوگوں کو کم از کم ایجوکیٹ کیا جا سکے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پر، اور انہیں ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ جو لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ لوگوں سے مدد مانگنے کی بجائے ہنرمند ہو کر اپنا روزی رزق کمائیں. یہ 4000 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہمارے پاس اس ٹائم 100 کے قریب بچے ہیں جنہیں ہم مستقل بنیادوں پر یونیفارم پر اور کتابوں پر اور جو باقی تعلیمی اخراجات ہیں اس پہ ان کی مدد کریں. ہمارے پاس کوئی 350 کے قریب ڈسیبل لوگ ہیں جو معاشرے کے خصوصی افراد ہیں، تو ان کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جیسے ان کو کوئی ضروریات زندگی پیش آتی ہیں تو وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں. تو ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر ہماری جو ترجیح ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پاک پبلک ویوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان ناصر شمس. ناظرین، چند ماہ قبل قائم ہونے والی فلاحی تنظیم وسیلہ فاؤنڈیشن جو اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے اپنی مثال آپ بن چکی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیلہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب خان آصف علی خان صاحب. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو یہ فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کیسے آیا اور وہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ناصر صاحب کہ آپ نے وسیلہ فاؤنڈیشن کے لیے وقت نکالا اور وسیلہ فاؤنڈیشن کے جو فلاحی کام ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنے کا منصوبہ بنایا. شکریہ. خدمت خلق بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ پاک کو بے حد پسند ہے. آپ کو یہ خیال کیسے آیا وسیلہ فاؤنڈیشن بنانے کا؟ جی، وسیلہ فاؤنڈیشن بنانے کا خیال ہمارا ایک مطلب مذہبی مت ہے جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود مذہب کی اساس ہے. تو فلاحی کام ہم شروع سے کر رہے تھے، لیکن جب یہ کرونا آیا ہے تو پھر ہم نے کرونا میں لوگوں کی جو مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، یا جب لوگ بے روزگار ہوئے تو تب ہم نے باقاعدہ سوچا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے مستقل بنیادوں پر بنایا جائے. تو پھر ہم نے اس پلیٹ فارم کو وسیلہ فاؤنڈیشن کا نام دیا. جی. آپ کو اب کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے؟ فلاحی کام کرتے ہوئے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے تب سے کر رہے ہیں، لیکن پروفیشنل فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے یہ کرونا میں 2018 میں شروع کیا تھا. خان صاحب، آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں؟ ہاں، اللہ پاک کا فضل ہے. ہر معاشرے میں خیر اور شر پہ کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو جنہیں ہمارے میڈیا جو ناظرین ہیں دکھتے رہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ساتھ ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین بھی وسیلہ فاؤنڈیشن کے ساتھ سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. جی. سر، وسیلہ فاؤنڈیشن کس قسم کے لوگوں کی مدد کرتی ہے؟ ابتدائی طور پہ وسیلہ فاؤنڈیشن کرونا کے دنوں میں ہر ضرورت مند کی مدد کر رہی تھی. اب بھی ہم ہر ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، لیکن آج کل ہم نے بریکٹ چند اپنے وسیلہ فاؤنڈیشن کے پروگرام بریکٹ کیے ہوئے ہیں. ہم ان پہ کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا پروگرام ہم تعلیم پر کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا پروگرام ہم صحت پر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا پروگرام ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ پر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چوتھا ایک بڑا پروگرام ہے وہ ہم سماجی شعور پر کر رہے ہیں. جی. سر، یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں آپ کس قسم کی تعلیم دینے جا رہے ہیں؟ کس قسم کا ہنر دینے جا رہے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میرے جو بہت سارے دوست ہیں سامنے اور بیہائنڈ وسیلہ فاؤنڈیشن کے، ان کے تعاون سے ہم عبدالحکیم میں ایک فلاحی ادارہ قائم کر رہے ہیں جس میں ہم بچوں اور بچیوں کو مفت کئی طرح کے ہنر سکھائیں گے، جس میں ابتدائی طور پر ابھی بچیوں اور بچوں کے لیے سلائی، کڑھائی، بیوٹیشن کورس، کٹنگ، اور اس کے ساتھ جو دیگر ریلیٹڈ بزنس ہیں وہ سکھائیں گے. اور سر، آپ مفت تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کو بنیادی چیزیں مہیا کی جائیں گی یا آپ کوئی ایسا سکول بنانے جا رہے ہیں جس میں ان کو تعلیم دی جائے گی؟ اصل میں یہ ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس ٹائم تعلیم پر بھی جو دنیاوی تعلیم ہے اس پہ بھی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس ٹائم 100 کے قریب بچے ہیں جنہیں ہم مستقل بنیادوں پر
یونیفارم پر اور کتابوں پر اور جو باقی تعلیمی اخراجات ہیں اس پہ ان کی مدد کریں. لیکن یہ جو ہم ادارہ بنا رہے ہیں اس میں ہم ووکیشنل تعلیم دیں گے جس میں بچوں کو ہنر سکھائے جائیں گے، اور اس کے لیے جو را اسٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. جی. اچھا سر، باقی جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ چیریٹی کے تھرو یا زکوٰۃ کے پیسوں سے چل رہی ہیں، تو آپ کا یہ وسیلہ فاؤنڈیشن، جی. اس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور میں ہر دم اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے خزانے سے ہمیں اتنا دے کہ ہم تیری راہ میں دیتے نہ تھکے. اس میں بیسک جو فنڈز ہیں، ہمارا ایک بزنس ہے، اس بزنس سے ہم ایک بڑی رقم اس میں مختص کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو میرے دوست ہیں، جو میرے پارٹنر ہیں، طلحہ راجپوت صاحب، سید منیر شاہ صاحب، وہ اپنی زکوٰۃ سے پیسے ہمیں دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مخیر حضرات جو عبدالحکیم میں مقامی طور پر یہاں رہتے ہیں وہ ہمیں فنڈز مہیا کرتے ہیں. جی. سر، وسیلہ فاؤنڈیشن ضرورت مند لوگوں سے خود رابطہ کرتی ہے یا ضرورت مند لوگوں کو خود چل کے آنا پڑتا ہے آپ کے پاس؟ وسیلہ فاؤنڈیشن بریکٹ ابھی تک عبدالحکیم کی حدود میں کام کر رہی ہے. جب کرونا آیا تو ہم نے عبدالحکیم پورے کا سروے کیا تھا، جس میں 4,000 کے قریب جو گھر تھے وہ مستحق تھے، سفید پوش تھے، ضرورت مند تھے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو فلٹر کرتے آئے. تو اس وقت ہمارے پاس کوئی 350 کے قریب ڈسیبل لوگ ہیں جو معاشرے کے خصوصی افراد ہیں. تو ان کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جیسے ان کو کوئی ضروریات زندگی پیش آتی ہیں تو وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں. تو ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر ہماری جو ترجیح ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی خدمت ہے. جی. سر، اب تک آپ کتنے مالیت کے فنڈ سے غریب، بے سہارا اور مستحق افراد کی مدد کر چکے ہیں؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو فنڈز گننے والی بات ہے، میں اپنے دوستوں کو اور خود کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ضرورت مند بھیجتا ہے تو اس کی حاجت روائی کے لیے ساتھ ایک فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے. آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا یہ کہ کتنے لاکھوں میں ہم مدد کر چکے ہیں. وہ لاکھوں کروڑوں والی بات ہے، اس کو راؤنڈ فگر میں بریکٹ نہیں کیا جا سکتا. جو بھی کوئی بھی سائل آ جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی داد رسی کریں. جی. اس میں سر آپ وسیلہ فاؤنڈیشن غریب جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں، جہیز بھی دیا جاتا ہے آپ کے یہاں؟ ایسا تھا کہ جب شروع میں ہم نے کام کیا تو ہمارے پاس جو بچیوں کے والدین ہیں ضرورت مند، ان کی ایک کثیر تعداد آئی، اور جہیز پہ انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ بھئی ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے. تو شروع میں ہم نے اجتماعی طور پر کچھ بچیوں کو جہیز کا سامان دیا. اب ہمارے پاس بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ہمارے پاس باقاعدہ درخواستیں آئی ہوئی ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں. تو ایک تو والدین کی جو راز ہے یا ان کی پوشیدگی ضروری ہوتی ہے. تو اس وقت جو وسیلہ فاؤنڈیشن ایک پروگرام کر رہا ہے، جو ہمارے پاس سینکڑوں تعداد آئی ہیں ان کی ہم نے نمبرنگ کر دی ہے، اور ایک ماہ میں ایک بچی کو میرٹ کے حساب سے، اس میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی، کوئی جو باہر سے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں کسی کی بھی کوئی اثر اندازی نہیں، جو نمبرنگ ہو چکی ہے اس پہ ہر ماہ ایک بچی کو حسب توفیق جہیز کا سامان دیا جاتا ہے. یہ جو آپ نے ووکیشنل سکول سٹارٹ کیا ہے، اس میں سلائی مشینز ہیں اور باقی دیگر بڑی مہنگی مشینیں آئی ہوئی ہیں، کتنی مالیت کی مشینیں ہوں گی یہ ابھی تک ہم اس پہ کوئی 5 لاکھ کے قریب لگا چکے ہیں. جو عمارت کا سٹرکچر ہے وہ بالکل علیحدہ سے ہے، اس پہ بھی کافی پیسے لگائے ہیں، اور انشاءاللہ اس ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پہ مزید بھی ہم اس کو جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا ہم اس کو وسیع کرتے جائیں گے. میری جو ذاتی خواہش ہے کہ جو 4,000 خاندان یا جو 4,000 لوگ ہم نے جب سروے کیا تھا تو وہ غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان 4,000 لوگوں کو کم از کم ایجوکیٹ کیا جا سکے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پر، اور انہیں ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ جو لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ لوگوں سے مدد مانگنے کی بجائے ہنر مند ہو کر اپنا روزی رزق کمائیں. یہ 4,000 کا ہمارا ٹارگٹ ہے. فی الحال اس ٹائم ہم نے 5 لاکھ سے یہ سسٹم شروع کیا ہے. جی. اب کتنی بچیاں آپ کے پاس یہ ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں؟ ابھی جہاں آج یہ انٹرویو پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے،
آپ نے جو اندر سٹرکچر دیکھا ہے یہ تیاری کے آخری مراحل میں، اس پہ ہمارے پاس جو سٹارٹ بچیاں جو سیکھ سکیں گی، کیپیسٹی جو ہمارے پاس 30 بچیوں اور 30 بچوں کی ہے، جس میں ایوننگ کلاسیں اور مارننگ کلاسیں ہوں گی علیحدہ بچوں اور بچیوں کی. تو سٹارٹ 30 پہ ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس پہ ہم پھر مزید بہتری لے کے آئیں گے اور مزید اس کی تعداد بڑھائیں گے. جی سر ہمارے جو سامعین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سامعین کے لیے میرا ایک پیغام ہے جو وسیلہ فاؤنڈیشن کی بیسک تھیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہمارے ذمے لگائے، اور بار بار ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں. تو میری اپنے جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ 100 روپے سے کسی کی مدد کریں، 50 روپے سے کریں، زبان سے کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، لیکن آپ کو لازمی مدد کرنی چاہیے. اس ٹائم جو معاشرے میں بے حسی ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اپنی خود کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ والی سوچ ختم ہونی چاہیے. فلاحی معاشرے کا قیام سب لوگ جب مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. حدیث رسول ہے یا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ گھر میں پھل لے کے آئیں، جب آپ کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اس میں اپنے پڑوسیوں کا بھی حصہ رکھیں. تو اسی تھیم کو آگے بڑھاتے جائیں. اب سب سے پہلے اپنے آپ کے ارد گرد اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے، آپ کے وارڈ میں کوئی غریب آدمی ہے، تو اس کی مدد کریں. تو اس طرح جب ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں گے تو مدد کا ایک سلسلہ وسیع ہوتا جائے گا اور جس سے فلاحی معاشرے کا قیام امن میں آئے گا. جی شکریہ پیارے بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر شمس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.